اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ غوث پیروں کے پیر ہیں بے شک، اور روشن ضمیر ہے بے شک، حال دل ان پہ آشکارا کیا بات غوث اعظم کی۔ مدنی مذاکرہ شیخ الشیوخ غوث اعظم کی 11ویں کے مہینے میں۔ یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ اسلام آباد بار وکلا کا اجتماع ایسا بھی ہوتا ہے۔ یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ کار حادثے کا شکار ہونے والے نوجوانوں کے لواحقین سے تعزیت۔ غوث پیروں کے پیر ہیں بے شک، اور روشن ضمیر ہے بے شک، حال دل ان پہ آشکارا ہے، وہ کیا بات غوث اعظم کی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ، یہ الفاظ ہمیشہ خوشی سے ہی منہ سے نکلتے ہیں۔ یہ پاکیزہ ماہ ہے جس میں غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی 11ویں منائی جاتی ہے۔ اسی ماہ کے ابتدائی ایام میں روزانہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات ہونے والے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ سرزاد اولیاء ہیں میرے غوث پیا جیلان، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی۔ سرزاد اولیاء ہیں میرے غوث پیا جیلانی، اولیاء کے سردار کا جھنڈا اونچا رہے گا، پیشوائے اولیاء کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ انشاءاللہ یہ جھنڈا میں تو نیت کرتا ہوں کہ میرے گھر میں 11 جھنڈے لے رہا ہوں گا انشاءاللہ 11ویں کے سارے مہینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکان عالی شان کی چھت پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے، کہاں غیلان اور کہاں میدان عرفات۔ وہ تاریخ بھی 9 ذی الحجہ کی تھی، حج کا دن تھا وہ، اور انہوں نے میدان عرفات کو حاجیوں سے بھرپور پایا۔ احرام میں حاجی دیکھے بس وہ جذبہ پیدا ہو گیا اور امی جان کی خدمت میں آئے اور انہوں نے یہ عرض کی کہ مجھے وقف کر دو راہ خدا کے لیے، ابھی تو چھوٹے سے میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، دین سیکھوں گا، علم دین حاصل کروں گا۔ امی بھی آج کل کی ماں تھوڑی تھی، نہیں میرے بیٹا تو انجینئر بنے گا، نہیں میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، امریکہ جا کر برباد ہوگا۔ ہاں برباد ہوگا اور کیا، تو امریکہ میں کوئی دین سیکھنے کے لیے تھوڑی ملتا ہے،
جہاں ڈاکٹری پڑھنے جائے گا کفار کے ہاتھوں میں کھیلے گا. خدا جانے کیا کیا کفریات اس کی کھوپڑی میں بھر جائیں، وہ آپ کو تھوڑی بتائے گا. آپ کو بتائے گا تو آپ کون سا اس کو سمجھا پائیں گے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بول دیا کہ تو بیٹے جا، یعنی اب میرے بیٹے سے میری قیامت کے دن ملاقات ہوگی. ایسی ماں تھی. تو آپ اپنے بچوں کو دیکھو، غوث پاک کے ماننے والوں، جامعۃ المدینہ آپ کے لیے دنیاوی اداروں میں پڑھنے کے لیے فیسیں ہوتی ہیں، ٹیوٹر رکھتے ہیں، اس کی فیسیں ہوتی ہیں، بیش قیمت کتابیں خدا جانے کیا کیا کرایہ اور بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جامعۃ المدینہ مفت، اور کھانا بھی ہم کھلائیں گے آپ کو. یار آؤ نا، آپ کے پلے سے کچھ بھی نہیں بس. تو اس لیے آپ دارالمدینہ میں بھی بھیجیے اور جامعۃ المدینہ میں بھی بھیجیے. ہر گھر میں ایک کاش عالم دین، کم از کم ایک ہو عالم دین. یہ تو سب کو ایک ایک بچہ تو مجھے دے دو جامعۃ المدینہ کے لیے. عمران بن لیاقت علی، شکریہ آپ کا بغداد بلایا یا غوث. عبرت ناک خبریں میڈیا کا اگر یہ انداز ہو جائے تو بے شمار لوگ عبرت پکڑ سکیں اور ان واقعات سے قبر و آخرت کی تیاری کر سکیں. سلسلے کی جھلکیاں آپ کے لیے اسی انداز سے تیار کی گئی ہیں تاکہ ہم بھی ان واقعات کو دیکھ کر سبق سیکھ سکیں. ہمارے سلسلے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان خبروں کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے عبرت حاصل کریں. بعض لوگوں کے حادثات بعض لوگوں کے لیے عبرت بن جاتے ہیں. انڈیا، بس کھائی میں گرنے سے 30 ہلاک. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ فٹ بالر کو ایک کک لگی، مگر اس کے بعد گویا وہ کلا بازیاں کھا رہا تھا. یہ موت کے جھٹکے تھے یا اس کی کلا بازی تھی، معلوم ہونا پایا، مگر موت نے اسے آ لیا. اگر اس نظر سے دیکھیں گے کہ اس سے عبرت حاصل ہوگی. آج اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ ہو جائے تو کیا ہوگا پھر. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہ ویڈیو کو دیکھیں کہ یہ ہمیں کیا عبرت کا سامان دے رہی ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. مقامی ایکسچینج کمپنی کے مالک محمد احمد اتاری کے یہاں اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، شرکاء کو نعت شریف بھی سنائی. اس اجتماع میلاد میں زمزم نگر حیدرآباد باب اسلام سندھ پاکستان کے کثیر تاجران نے بھی شرکت کی. ہمارے آقا تو وہ ہیں ایک طبیب اعظم کہا جاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے طبیب اور سب سے بڑے طبیب. تو آپ نے اپنا دست شفا پھیرا تو امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فالج والا جو حصہ تھا جسم کا وہ بالکل صحیح ہو گیا. اور آپ کو خواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارکہ عنایت فرمائی، اور جب آپ بیدار ہوئے تو وہ چادر آپ کے پاس موجود تھی. تو اسی وجہ سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے، اور بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں. تو آئیے اب ہم اس نیت کے ساتھ اس قصیدے کے اشعار پڑھتے ہیں کہ ہمارے ظاہری امراض کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی امراض، ہمارے روحانی امراض سب شفا پا جائیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد یاسر عطاری کے والد کی عیادت فرمائی. رکن شورا نے سردار آباد پنجاب پاکستان کے معروف نواحی علاقے غلام محمد آباد میں ان کے گھر جا کر آپ ان دنوں سردار آباد تشریف لے گئے تھے. ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. اللہ اس کو عالمہ بنائے، دعوت اسلامی کی مبلغہ بنائے. خلیج کی جانب بڑھتے ہیں جہاں رکن شورا سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی سعادت پائی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کے سروں پر امام شریف کے تاج بھی سجائے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رفیق صاحب سے تعزیت فرمائی. مبلغ دعوت اسلامی نے ان کے والد کے انتقال پر چٹاگانگ بنگلہ دیش میں، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے اشرفی کابینہ چٹاگانگ کے ساؤتھرن میڈیکل کالج میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا. سید غلام رسول، طارق حسین، دانش چانڈیو، ان کی عمریں 23 سے 24 سال کے درمیان تھیں. زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں ان کی کار کو حادثہ پیش آیا جس میں ان 3 نوجوانوں کا انتقال ہو گیا. امیر اہل سنت کے عطا کردہ جذبہ غمخواری کے تحت مبلغ دعوت اسلامی نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ان کے گھر جا کر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو نہ سونی، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی. جلوائے یار سے اس کو بسانا، جلوائے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. غوث العظم ڈویژن پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کی غوثیہ مسجد دادن شاہ میں غمخواری اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان کیا، صلاۃ الحاجات ادا کی گئی اور استخارہ بھی کیا گیا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم
छा गया या रसूल खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूल खुदा। जोरे तूफान है फंस गई जान है, अलमदद ना खुदा या रसूल खुदा। बुखारी का इज्तिमा ये जो इन्होंने सजाया है ये बहुत खूबसूरत। ऐसे इज्तिमा तकरीबन हर इलाके में होना चाहिए, इससे आवाम को बहुत फ़ायदा होता है। हर आदमी परेशान है, मैं अपनी परेशानी के लिए दुआ कराने आया हूँ। हज़रत साहब भी दुआ करें कि हमारे मुल्क के लिए भी आवाम के लिए भी हर आदमी परेशान। गवर्नमेंट सर्विसेज हस्पताल मरकज़ुल औलिया लाहौर ये पाकिस्तान का एक बड़ा हस्पताल है। यहाँ के हॉस्टल में डॉक्टर्स मजलिस के ज़ेरे इंतज़ाम इज्तिमाए मीलाद की तरकीब हुई। इस इज्तिमा में मुख्तलिफ प्रोफेसर्स, हाउस ऑफिसर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने शिरकत की। من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज ज़ियाकोट पंजाब पाकिस्तान की जानिब बढ़ते हैं, जहां इस कॉलेज के तलबा और दीगर इस्लामी भाइयों के दरमियान इज्तिमाए मीलाद का सिलसिला हुआ। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने यहाँ भी अपने मदनी फूलों से इस्लामी भाइयों को नवाजा। हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है। सारा जहां ये जान ले, सारा जहां ये मान ले, सारा जहां ये जान ले, सारा जहां ये मान ले, सारा जहां ये जान ले, सारा जहां ये मान ले। शहर है हाफिजाबाद पंजाब पाकिस्तान, जिसका नाम एक कौल के मुताबिक हुफ़ाज़ की कसरत की वजह से हाफिजाबाद रखा गया। यहाँ ज़ेरे तामीर जामियतुल मदीना का दौरा फरमाया निगरान सिद्दीकी काबीनात ने, जबकि काले की मंडी नस्त गुजरात पंजाब पाकिस्तान में भी आपने ज़ेरे तामीर मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का दौरा फरमाया। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। एक बार फिर चलते हैं क़ुत्ब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शहर ज़ियाकोट पंजाब पाकिस्तान, जहां निगरान पाक शरीफी काबीना ने अजमेरी डिवीज़न में ताजिर इस्लामी भाइयों के मदनी हल्क़े में शिरकत फरमाई और इनसे मुलाकात की। ताजिरान ने हफ्तावार इज्तिमा, मदनी काफ़िलों में सफ़र और नमाज पंजगाना की पाबंदी की यहाँ नियतें भी की। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। नेक हो उम्मत ए नाना
حسین ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا حسین۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 11ویں شریف کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف اس مہینے میں منائی جاتی ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کرم عطا فرمایا ہے۔ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کے لیے خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت ارشاد فرماتے ہیں۔ بہجت الاسرار میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان منقول ہے۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے جنات کا بادشاہ میں بھی اسے نقل فرمایا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ تو یہ بشارت ہے غوث اعظم کے مریدوں کے لیے کہ انہیں موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ جی، اور اسی جنات کا بادشاہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ جیلان کے مشائخ کرام کا ایک وفد حضور غوث پاک کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے لوٹے کو غیر قبلہ پایا تو اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو جلال بھری نظر سے دیکھا، وہ آپ کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دم گرا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ایک نظر لوٹے پر ڈالی، وہ خود بخود قبلہ رخ ہو گیا۔ اسی کے ضمن میں چند مدنی پھول بھی آپ نے تحریر فرمائے، جس میں سے ایک روایت یوں نقل فرمائی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً قبلہ رو ہو کر بیٹھتے تھے، اور مجالس میں فرمایا گیا فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک کہ مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یا بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ تو بے شمار برکتیں ہیں۔ جنات کا بادشاہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف لطیف مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، تو 11ویں کے مہینے میں لنگر رسائل کے ذریعے اسے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی تقسیم کریں۔ بے شک دوسروں کو بھی تقسیم کریں، خود بھی اچھی طرح مطالعہ کریں، اور پھر ایک نہیں بلکہ کوئی نسبت اختیار کر لیں کہ ہم اتنی مرتبہ پڑھیں گے۔ جی، اس کی بھی ترغیب دلائی گئی۔ امیر اہل سنت کا انداز ہے کہ 11ویں کا مہینہ تو 11 کی نسبت، 12ویں کا مہینہ تو 12 کی نسبت۔ سبحان اللہ، ارشاد فرما دیں کوئی نسبت آپ؟ جی جی بالکل، 11ویں شریف کے پیارے مہینے میں انشاءاللہ عز و جل نیت کر لیں کہ ہم 11 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک ہی کتاب اگر بار بار پڑھیں گے نا انشاءاللہ نئے نئے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے، توجہ مزید بڑھے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو ٹیزر دکھائیں گے، ہم نے چھوٹا سا جو خوبصورت سا پیکیج کل بھی جو چلا تھا مدنی خبروں میں وہ چلاتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد بڑھیں گے اختتام کی جانب۔ آئیے دیکھتے ہیں غوث کا جھنڈا، اونچے میں اونچا غوث کا جھنڈا۔ وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا